Assalamu alaikum viewers. I hope you all will be fine, inshallah. If you like my work, my video, then subscribe my channel Lafzon Ki Duniya. If you like my work, then support us. It will make us happy. یہ جعلی روشنی کے زہریلے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بچوں کے جنسی جذبات کو اجاگر کر کے ان کو جلد جوان کر دیتی ہے، اور اس طریقے سے دجال کے ایک آنکھ والے ایجنٹ یعنی ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، کیبل، ڈش وغیرہ بچوں کی فطرت سلیم کو مسخ کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں والٹ ڈزنی کے نام سے کون واقف نہیں؟ اسے شیطان کے ایجنٹوں نے بچوں سے محبت کرنے والا لو آف چلڈرن کے نام سے بھی مشہور کیا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مشہور فلمی کمپنی جو کہ اوریانی فلمیں بناتی ہے، اس کا مالک بھی والٹ ڈزنی ہی ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ والٹ ڈزنی کی بچوں سے محبت کے اندر دراصل جنسی بے راہ روی اور والدین سے بغاوت کا درس پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو والٹ ڈزنی کمپنی کی شاہراہ آفاق کارٹون فلمیں جن کے نام سے پاکستان کے اکثر بچے واقف ہیں، مثلا لائن کنگ، لٹل مرمیڈ، ٹارزن، الادین وغیرہ، تو ان کا ایک ہی درس ہے کہ اگر لڑکی معاشرے کی روایات سے بغاوت کر کے اور والدین کی پسند کے خلاف لو میرج رچا لے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر لڑکی کا باپ اس کی باغیانہ شادی پر ناراض ہو گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بالآخر وہ لڑکی اور لڑکے کو معاف کر دے گا اور معاشرہ بھی انہیں قبول کر لے گا۔ ڈزنی کے کارٹونوں کا معیار بھی بے پناہ پیسہ خرچنے کی وجہ سے اتنا بلند ہوتا ہے کہ یہ کارٹون دیکھنے کے بعد بچوں کو ٹی وی پر کوئی عام دام والے کارٹون پسند ہی نہیں آتے، جن میں عشق اور بے حیائی کا درس نہیں ہوتا، پسند ہی نہیں آتے، اور بچے والٹ ڈزنی کی شیطانی روشنی پر اصرار کرتے ہیں۔ لوئس موفرڈ امریکہ کا ایک عظیم مفکر گزرا ہے۔ اس نے اپنی کتاب دا پینٹاگون آف پاور میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب کمپیوٹر ایجاد ہو جائے گا تو لوگ خدا کو زمین پر لے آئیں گے۔ اس وقت کمپیوٹر کی ایجاد انتہائی ابتدائی مراحل میں تھی۔ لوئس موفرڈ نے یہ بات بھی تنبیہ کے طور پر کہی تھی، یعنی جب گھر گھر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ عام ہوگا تو لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور ایک آنکھ والے دجال یعنی کمپیوٹر اور ٹی وی کو اپنا خدا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ دجال لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ کانا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ لوگوں نے دجال کے ایجنٹوں کی روشنی یعنی شیطانی روشنی کو وحی الہی کی رحمانی روشنی سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ طلوع شمس اور غروب شمس سے قبل اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، نماز قائم کرو، لیکن آج جو لوگ ٹی وی یا کمپیوٹر کی شیطانی روشنی کے سامنے بیٹھے ہوں انہیں اس چیز کی کبھی خبر نہیں ہو سکتی کہ یہ مغرب کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے۔ تو دوستو، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہوائی جہازوں، ٹرینوں، حتیٰ کہ گاڑیوں میں بھی ٹی وی لگ گئے ہیں، اور لوگ سفر میں بجائے اللہ کا ذکر کرنے کے ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور حادثے کی صورت میں اسی حالت میں جان دے دیتے ہیں۔ اب وہ آیت کہ یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے کہ بجائے لوگوں کا مرنا اور جینا شیطانی روشنی کے لیے ہو گیا ہے۔ انگلینڈ کے ایک یہودی عالم دین کاہن نے جو اپنی یہودی کمیونٹی کو ٹی وی دیکھنے سے منع کرتا تھا، جب اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے وہ جواب دیا کہ جس کی ایک زندہ قوم کے رہنما سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ ہم گٹر کی نالی کی گندگی کو اپنے لوگوں کو ذہنوں کے اندر داخل ہونے نہیں دے سکتے۔ پچھلی صدی میں جب تک شیطانی روشنی منظر عام پر نہیں آئی تھی تو اس وقت انگریزی کی مثل مشہور تھی، Those who pray together stay together۔ جو عبادت ساتھ کرتے ہیں ان میں اتفاق رہتا ہے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا کی عبادت کو اہمیت حاصل تھی۔ اب جب لوگوں نے دجال کے ایجنٹوں کو خدا بنایا ہے تو یہ نعرہ بلند ہوا ہے، ٹی وی برنگ دا فیملی ٹوگیدر۔ ٹی وی فیملی کے افراد کو قریب لاتا ہے۔ اس نعرے کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ امریکی ماہر نفسیات بچوں پر طویل تحقیق کے بعد اپنی کتاب لوسٹ بوائز میں لکھا ہے، اس نے کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ٹی وی فیملی کو یکجا کرتا ہے، حالانکہ تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صریحاً غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت سلیم یا باللفظ سادہ تر فطرت ابراہیمی کی حفاظت اور پرورش ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کی افزائش وحی الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمانی روشنی سے ہی کی جا سکتی ہے۔ بقول اقبال، ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔